یہ جو سکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ جہاز کے اندر کا منظر جس میں امریکہ میں انلیگل لوگوں کو باہر بھجوایا جا رہا ہے جن ملکوں سے ان کا تعلق ہے. تو یہ اندر کا منظر آپ کو دکھایا جا رہا ہے, کتنا بڑا فوجی جہاز ہے. یہاں آپ کو میں یہ چیز بتا دوں کہ اس وقت جو ٹوٹل امریکہ میں انلیگل لوگ آباد ہیں ان کی تعداد ہے 1,17,00,000 اور ان میں سے 24 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو زرعی کام وہاں پہ کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں. یہ میں انلیگل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس حوالے سے جو چیزیں ابھی ڈسکس ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ جی ٹرمپ نے غیر ملکیوں جو انلیگل غیر ملکی ہیں ان کو نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, وہ تو چیزیں ساری آپ کو پتہ ہے, تمام جو لوگ ہیں ان چیزوں سے باخبر ہے. لیکن اس میں پاکستانی بھی ہیں, تقریباً 10,000 کے قریب پاکستانی ہیں جو وہاں پہ انلیگل رہ رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ تعداد انلیگل جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ہے انڈیا کے. میکسیکو کے بعد دوسرے نمبر پر ہے انڈیا کے. انڈیا کے جو انلیگل لوگ ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 7.5 لاکھ. تو پاکستانی جو انلیگل لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی اپنے جو مستقبل ہے اس کی کافی فکر ہے. اور جیسا کہ اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ اس وقت پورے امریکہ میں پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہے. جو لوگ انلیگل ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور تقریباً 40,000 افراد اس وقت گرفتار کر لیے گئے ہیں امریکہ میں. 40,000 افراد, ان میں سے 30,000 ایسے لوگ ہیں جن کو فوری طور پر جو ہے نا وہ باہر امریکہ سے باہر بھیجا جائے گا. خواہ وہ گوانتانامو بے کوئی علاقہ جو ہے جیل ہے وہاں پر ڈیٹینشن سینٹر جو بنائے جا رہے ہیں ان میں, یا پھر جن ملکوں سے ان کا تعلق ہوگا وہاں پر بھیجا جائے گا. لیکن ایک چیز یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو انلیگل لوگ وہاں پہ پکڑ کر ان کو بھجوایا جائے گا, فار ایگزامپل پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا جس ملک سے بھی ان کا تعلق ہے, وہاں کی حکومتیں اتنی آسانی سے ان لوگوں کو لینے میں جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوں گی. وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں انلیگل طریقوں سے یعنی کہ بالکل سفری دستاویزات کے بغیر گئے ہیں. فار ایگزامپل انلیگل ہونے کا مقصد یہ ہے, جیسا کہ آپ سارے سمجھدار ہیں, کہ ایک تو بندہ ویزے پہ جاتا ہے نا امریکہ, اسٹڈی ویزے پہ چلا گیا, وہاں جا کے اسٹڈی کی نہیں ہے, کالج گئے ہی نہیں ہیں, فیسیں بچا لی ہیں اور جناب بعد میں انلیگل ہو کے کام کرتے رہے. لیکن ان کا ریکارڈ ہوتا ہے جہاں جس ملک سے وہ گئے ہیں کہ یہ پاکستانی نیشنل ہے. یا وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں, 1 مہینہ وہاں پہ رہے, اس کے بعد ویزا اگر ختم بھی ہو گیا تو وہاں سے واپس آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا, اسائلم کر لیا, اور وہ بھی اگر ریجیکٹ ہو گیا تو پھر انلیگل ہو گئے. ان کا ریکارڈ بھی ان ملکوں میں ہوتا ہے جن ملک سے وہ جہاز لے کر لیگل طریقے سے گئے تھے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں فیملی کو ملنے کے لیے, یا وہاں پر میڈیکل کی غرض سے جاتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آتے, وہاں پر ان کو سٹیزن شپ بھی نہیں ملتی لیکن وہاں رہ جاتے ہیں. ان کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے. پرابلمز ان لوگوں کے لیے ہے جو میکسیکو سے ہوتے ہوئے یا جو پناما کے جنگلات ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں, ان کے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہوتے, وہ ہوتے بھی ہیں تو پھینک جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈنکی کا رستہ ہے. تو جب یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں نا تو ان کو واپس لینے کے لیے ملک جو ہے نا وہ تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ایجنٹ ہے جو ہمارے ملک میں اتارا جا رہا ہے. بھائی اس کا ریکارڈ نہیں نا ہوتا, وہ جہاز کے ذریعے تو گیا ہی نہیں ہوتا, وہ تو ڈنکی لگا کے گیا ہوتا ہے. تو یہاں پرابلم آئے گی. اس حوالے سے پاکستانی حکومت نے بھی امریکہ کو تعاون کرنے کا تو کہہ دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ابھی جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں جن کے وہاں پہ عرصہ دراز سے رہنے کے بعد بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں, بچے نیشنل ہو چکے ہیں کیونکہ وہ بائی برتھ ان کے سٹیزن شپ مل جاتی ہے, لیکن جن پیرنٹس یا جسٹ باپ کو نیشنلٹی ابھی تک یا وہاں کے کاغذ نہیں مل سکے, ان کے لیے وہاں پر کورٹ میں جانے کا ایک موقع ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ کسی طریقے سے اپنی قانونی جنگ, آخری قانونی جنگ لڑ سکیں. حکومتیں جو ہے نا اس سلسلے میں وہاں پر جو اپنے لوگ ہیں ان کو مدد فراہم کر سکتی ہیں, لیکن تعداد زیادہ ہے. لوگ انلیگل طور پر جو وہاں پہ مقیم ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. کتنے لوگوں کو آپ لیگل ایڈ دے سکتے ہیں وہاں پر مقدمہ کے لیے, اپنی جو انرجی ہے وہ دے سکتے ہیں؟ اٹ سیمز ٹو بی امپاسبل بیکاز لوگ زیادہ ہیں. بہرحال آپ جناب جو انلیگل طور پر وہاں پہ لوگ ہیں ان میں زیادہ تر, جیسا میں نے پہلے شروع میں کہا کہ 24 لاکھ لوگ ایسے ہیں, 2.4 ملین, جو کہ وہاں کے زرعی شعبے سے وابستہ ہے اور گورے کسانوں کے ساتھ مل کر وہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں. ان کے جو مویشی ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کی جو فصلیں ہیں وہ اگاتے ہیں, ان کو پھل توڑ کے دیتے ہیں, پھر ان کو وہ معاوضہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جو وہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر کے لوگ ہیں, جو بزنس مین گورے ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر انلیگل لوگوں کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو ہماری جو زرعی انڈسٹری ہے نا وہ بھی تباہ ہو جائے گی, کیونکہ نئے لوگ جو گورے ہیں, گوروں کے جو بچے ہیں وہ زرعی شعبے میں کام نہیں کرتے, کیونکہ زرعی شعبے میں کام کرنے کے لیے
آپ کو شہر سے دور دراز کے اس کنٹری سائڈ جو دیہات جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر جانا ہوتا ہے. آس پاس آپ کو آبادی نظر نہیں آتی, بڑے بڑے فارمز ہوتے ہیں جانوروں کے, یا پھر وہاں پر کھیت ہی کھیت ہوتے ہیں یا مشینری ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ انلیگل وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بیسٹ آپشن ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر رہنے سے نہ تو ان کی کوئی شکایت کر سکتا ہے, نہ وہاں پر امیگریشن یا پولیس والے جا کے چھاپا مار سکتے ہیں. لہٰذا یہ جناب وہاں پر سو جاتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, اور جب کبھی پیسے آگے تو کسی کو ٹرانسفر کر دیے, دے دیا, اور اس نے جناب اپنے ملکوں سے پیسے ٹورتے پاتے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں کچھ حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرڈلز بھی پیش آ رہی ہیں, کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈرز پہلے دن ہی سائن کیے تھے, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ججز جو ہے نا وہ سٹے دینا شروع ہو گئے ہیں, جن میں ایک پاکستانی خاتون جج صاحبہ ہیں, وہ بھی امریکہ میں رہتی ہیں. انہوں نے بھی ایک سٹے دیا ہے, یعنی کہ امریکن جج ہے وہ, کہ ان کا جو ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا اس پہ سٹے دے دیا ہے, یعنی کام کچھ دیر کے لیے, کچھ دنوں کے لیے روک دیا گیا ہے, جس پر آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے اور انہوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بٹ آف کورس جج ہے, وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے, اور آپ وہاں پر جج کو خرید نہیں سکتے. جج جو کرتا ہے قانون کے مطابق میرٹ پر فیصلہ کرتا ہے. تو اب جو امریکہ میں ہلچل مچی ہوئی ہے, یہ جناب بیسیکلی ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جا کر جو لوگ انلیگل ہوتے ہیں اس کے آپشنز کیا ہیں. دیکھیں زیادہ تر لوگوں کی تعداد ہوتی ہے نیشنلٹی لینے کی کن ملکوں کی, ان میں جناب امریکہ, کینیڈا, یو کے, اپنا یورپین جو شینگن ایریاز کے کنٹریز ہیں, آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ. یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں ہر بندے کا جو ہے نا وہ خواب ہوتا ہے یا کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر باہر جاؤں گا یا مجھے پیپرز چاہیے تو ان ملکوں میں سے کسی ایک کے چاہیے, اور ان کی فرسٹ پریورٹی انہی ملکوں میں جانا ہوتا ہے. خواہ لیگل جائیں یا ڈنکی لگا کے جائیں, جاتے انہی ملکوں میں ہیں. اس کے بعد وہاں پر جا کے سب سے زیادہ جو خطرناک اور سب سے زیادہ جو مشکل پروسیس ہوتا ہے نا, وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں, کشتیاں والے, ٹھیک ہے نا, جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں. یہ سب سے زیادہ سفر ہوتے ہیں, اور ان کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ یورپین کنٹریز میں ہے, فرانس, اٹلی, جرمنی وغیرہ میں. سب سے زیادہ جو ڈنکی والے ہمارے لوگ ہیں یہ ان ملکوں میں موجود ہیں. نو ڈاؤٹ کہ امریکہ میں بھی ڈنکی والے جو جاتے ہیں وہاں سے, میں نے جیسے پہلے کہا پاناما کے جنگلوں سے, لیکن یہ جو یورپین کنٹریز ہیں نا ان میں ڈنکی والے جو دوست احباب ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو امریکہ میں جو اس وقت ان کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ جاری ہے, ان کی کوشش ہے کہ جو لوگ کرمنل ریکارڈ کے حامل ہیں, جو آلریڈی جیلوں میں ہیں, یا جن کو دکانوں سے چوری کرنے یا بغیر ٹکٹ پکڑے گئے ہیں, یا کوئی بھی ایسے کرائم ہے جو انہوں نے کیے ہیں, ان کو فوری طور پر نکالا جائے گا. اور جو لوگ گرفتار کر رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہاں پر, ان کو جناب رکھنے کا مسئلہ آئے گا. تو ان کے لیے تجویز ہے کہ جی گوانتانامو بے جو کہ ایک بدنام زمانہ جیل ہے, وہاں اس کے جیل کے اندر نہیں لیکن اسی علاقے میں اسی کے ساتھ ایک ڈیٹینشن سینٹر بھاری رقم کے ساتھ کم از کم 30,000 جس میں بندوں کو رکھا جا سکے وہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے. وہاں پر گرفتار کر کے لوگوں کو بھجوایا جائے گا, اور وہاں پر جناب ان کو روٹی ٹکر بسترا, روٹی کپڑا اور مکان وہ دیا جائے گا. امریکہ میں بہرحال جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, آپ کو پتہ نا کہ یہ جو بات کرتے ہیں ضدی ہیں, اس کام کو پورا سر انجام دے کے رہیں گے. تو اس لیے یہ توقع رکھنا کہ ہو سکتا ہے جان چھوٹ جائے یا وہ اپنا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ واپس لے لیں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بڑی چہم گوئیاں ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹ اونلی جو کرمنلز ہیں انہی کو ڈیپورٹ کیا جائے, لیکن یہ چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بغیر ڈاکومنٹس کے امریکہ میں رہ رہا ہے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے قرار دیا ہے امریکہ پر حملہ, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ پر حملہ کیا ہوا ہے. لوگ ان سے انہیپی ہیں, خوش نہیں ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں. یہ جناب سلسلہ کب تک چلتا ہے, کیسے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے, لیکن اس میں جناب رگڑا بڑے پیمانے پر اب نیکسٹ آنے والے دنوں میں شروع ہونے والا ہے, کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ ایشو چاہ رہا ہے نا امریکہ میں یا پوری دنیا میں جو اب پھیل چکا ہے وہ یہی ہے کہ انلیگل لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا امریکہ سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے جو ملک ان کی جو فوجی پروازیں وہاں پہ جا رہی ہیں انلیگل لوگوں کو لے کے, اگر وہ ریفیوز کر رہے ہیں تو یہ جناب ان کو دھمکی تھریٹ کر رہے ہیں, جو بھی ان کو فائنانس کہہ لے آپ یا جیسے بھی ہے. تو اب کچھ ملکوں نے کولمبیا وغیرہ نے جو ہے نا وہ اس چیز پر آمادگی کا اظہار کر دیا کہ جی اگر ہمارے ملک میں آتے ہیں انلیگل, ان کو آپ بھجواتے ہیں واپس تو ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے. آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. جو بھی اپڈیٹس آئیں گے آپ کو اسی چینل پہ ملیں گی. جہاں رہیں خوش رہیں. چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو تمام انفارمیشن ملتی رہے. اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.